بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی معجزاتی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دوست وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ اور صدق کے دل سے اس وظیفے کو پڑھو گے اور پھر ہاتھوں پر دم کر لے اور پھر اپنی ہاتھوں سے جو بھی دعا مانگو گے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ خواہ آپ نے جو بھی مانگا ہو، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہر انسان کی ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، ہزاروں حاجتیں ہوتی ہیں، لیکن آج وظیفہ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی حاجت، آپ کی خواہش، آپ کی ضرورت جائز ہو۔ پیارے دوستو، دنیا کا کوئی بھی مشکل ہو یا مسئلہ ہو یا کوئی حاجت ہو اور آپ جانتے ہو کہ یہ جائز ہے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلیں ختم ہوگی، مصیبتیں دور ہوگی اور ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔ محترم دوستو، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، بے پناہ اضافہ ہو، اگر آپ کو دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، آپ کی زندگی ویران ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک آپ کے پاس دولت نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیر سارا دولت عطا کرے اور دنیا کی تمام تر اشیاء، تمام خزانے آپ کو مل جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو امیر بنا دے، غنی بنا دے، تو پیارے دوستو، اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ محترم دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اچھی سی اچھی نوکری مل جائے، ذاتی گھر مل جائے۔ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں، تب بھی آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اللہ کریم آپ کو ذاتی مکان کا مالک بنا دے گا۔ پیارے دوستو، دنیا کا کوئی ایسا خواہش نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی وہ خواہش، آپ کی وہ حاجت جائز ہو۔ پیارے دوستو، مال اور اولاد میں برکت چاہتے ہو، کاروبار میں اضافہ اور برکت چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی آج کا یہ وظیفہ انتہائی اکسیر ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے والا ہر قسم کے شرور آفات سے محفوظ رہتا ہے، یہاں تک کہ جنات، جادو جنات اور اس کے اثرات سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی کوئی بھی خواہش ہو، حاجت ہو، بڑے سے بڑا مقصد ہو، اور آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے فطر کی حفاظت کرنے پر مقرر فرمایا۔ کوئی شخص آیا اور چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟
میں نے کہا اس نے تکلیف اور عیالداری کا شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے پھر محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہاری قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اس نے شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال رکھنا وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا اور چوری کرنے لگا۔ میں نے کہا اس بار میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دے گی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچ کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے دوستو یہ تھی اس کی مختصر سی تفسیر فضیلت۔ پیارے دوستو آپ نے اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ جان لینا ہے تاکہ پڑھتے وقت آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ محترم دوستو اول و آخر آپ دوستوں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درمیان میں آپ دوستوں نے 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ پھر یہی ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، اللہ کریم پورا فرما دے گا۔ مشکلات سے اللہ کریم آپ کو نکال دے گا، گناہوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، ہر قسم کے شرور اور آفات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ پیارے دوستو ہر کام آپ کا پورا ہوگا، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالو گے اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت سورہ آیت الکرسی کو پڑھو گے تو انشاءاللہ گھر صحیح سالم واپس لوٹو گے۔ پیارے دوستو اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ جنات کے شرور اور آفات سے آپ محفوظ رہو گے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی کی دل کی دھڑکن کی بیماری ہے، معمولی سی بات پر دھڑکنے لگتا ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کر لے اور اپنے سینے پر پھونک مارے، انشاءاللہ اس کی دل کی دھڑکن ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو ہمارا آج کا یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ آپ دوستوں نے خود بھی اس وظیفے کو کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس وظیفے کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنی مشکلات کو اللہ کریم کے فضل و کرم سے حل کروا سکے۔